اسلام کی مراد نبی حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی ان جلیل القدر ہستیوں میں سے ہیں جن کی قلبی استعداد کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی اس سوسائٹی پر نظر دوڑاتے ہیں تو آپ کی نظر عمر پر ٹھہرتی ہے۔ سارے صحابہ مرید نبی ہیں اور یہ مراد نبی ہے، اور یہ ایسی ہستی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نگاہ پڑی، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے تو کہا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو تو نے عزت عطا فرمانی ہے تو عمر عطا فرما، اسلام کو دنیا میں غالب کرنا ہے تو مجھے عمر عطا فرما، اسلام کی دنیا کے اندر نظاموں کو نظام بنانا ہے تو مجھے عمر جیسی شخصیت عطا فرما، اگر تو نے دنیا کے اندر ظالموں کو نیست و نابود کرنا ہے تو مجھے عمر عطا فرما، اگر تو نے دنیا کے اندر ظلم اور بربریت کی بیخ کنی کرنی ہے تو مجھے عمر عطا فرما، اسلام کے احیاء کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، قرآن کے نظام کے لیے، خلافت راشدہ کے نظام کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے مجھے عمر کی ضرورت ہے۔ اللہم باعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عمر سے عزت عطا فرما، اسلام سے عمر کو غلبہ عطا فرما، دنیا انسانیت کے سارے نظاموں کو تو نے شکست دینی ہے تو مجھے عمر عطا فرما۔ یہ وہ عمر ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسلام کو عزت ملی تو عمر سے، اسلام کو غلبہ ملا تو عمر سے، اسلام کو شون و شوکت ملی تو عمر سے۔ یہ عمر وہ ہے جس نے دنیا انسانیت کے سامنے ایک ایسا ماڈل اور نمونہ پیش کیا۔ آج بھی یورپ کے بڑے بڑے ممالک میں عمرین کے نام سے ایک لا پڑھایا جاتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام کے غلبے کے لیے وہ کام کیے، وہ امور سر انجام دیے، انسانی عقل دھنگ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمر ایسا عمر ہے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ نے میرے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا۔ عمر بولتا ہے تو حق، عمر پکڑتا ہے تو حق، عمر چلتا ہے تو سچ کی طرف۔ عمر کی یہ شان ہے، اس کی زبان ما سوا حق کی نہیں بولتی، اس کے قلب کے اندر تو تخیلات اور تفکرات پیدا ہوتے ہیں، وہ ما سوا حق اور سچ کے نہیں ہوتے۔ اور پھر فرمایا اللہ نے حضرت عمر کو وہ قوت اور طاقت عطا فرمائی، جس گلی میں عمر گزر جائے وہاں شیطان نہیں داخل ہوتا۔ گویا حق اور سچ کا ایسا معیار دنیا میں قائم کر دیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اللہ نے حق اور سچ کو عمر کی زبان پر جاری کر دیا۔ اور آپ دیکھیں یہ وہ واحد صحابی رسول ہیں اللہ کے رسول نے جن کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا، رسالت کا یہ دروازہ کھلا ہوتا، اللہ جس کو دنیا میں نبی بناتا وہ عمر ہوتا۔ اب دیکھیں، ایک ہے مقام نبوت، ایک ہے استعداد نبوت۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، مقام نبوت اور استعداد نبوت۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مقام نبوت تو میرے پاس ہے، لیکن اگر نبوت کا نظام جاری ہوتا استعداد موجود تھی۔ نبوت کی استعداد کا ہونا یہ الگ بات ہے، مقام نبوت کا ہونا یہ ایک الگ بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر اللہ میرے بعد نبوت کے نظام کو جاری کرتا تو عمر کو نبی بنا دیتا۔ اب آپ دیکھیں کتنا بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں حضرت عمر کا مقام ہے، حضرت عمر کا مرتبہ ہے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کم و بیش قرآن مجید کے 16 مقامات ایسے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے رائے دی، اللہ نے آسمانوں سے وحی بنا کر نازل کر دیا۔ عمر پہلے بولے یہ حکم نازل ہونا چاہیے، یا رسول اللہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عمر میرے پاس تو ابھی حکم نہیں آیا، تو کہہ تو رہا ہے لیکن آسمانوں سے جبریل وحی لے کر نہیں آیا، تیری بات میری عقل میں تو آتی ہے لیکن ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا۔ ابھی عمر یہ بات کہہ رہے ہیں، جبریل وحی لے کر آ گئے، جبریل وحی لے کر آ گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ تو قرآن کی آیت بن کے اتر آئی، یہ تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا، تیری رائے پر اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ جس آدمی کی رائے پر اللہ قرآن نازل کرے، جس آدمی کی رائے پر اللہ وحی اتار دے، جس آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہلی، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، جن لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہلی اور اللہ کے رسول جنتی ہونے کی بشارت عطا فرماتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے رسول نے جب یہ بشارت دی اللہ کے ماں سوا دی؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ دنیا میں اعلان کر دیں عمر جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہے، اور جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول جنتی ہونے کا حکم عطا فرما دیں، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے، کتنا بڑا اللہ کے ہاں ان کی حیثیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جنت پہ گئے، سیر کر رہے ہیں، اچانک ایک محل کے پاس سے گزرے، جب محل کے پاس سے گزرے جبریل سے پوچھا یہ کس کا اتنا خوبصورت محل ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی عمر کا ہے، یہ آپ کی عمر کا محل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی داخل ہونے لگے وہیں سے واپس آ گئے۔ جب دنیا میں تشریف لائے فرمایا عمر میں نے تیرا محل دیکھا، میں اندر جانے لگا مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، پھر میں داخل نہ ہوا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میری غیرت اور آپ کا مقام، میری غیرت اور آپ کا مقام آپ نے جانا تھا، آپ نے دیکھنا تھا۔ اب آپ دیکھیں معراج کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں، اللہ نے ان کو حضرت عمر کا محل دکھایا، گویا انسانوں کو بتایا کہ یہ وہ شخصیت ہے جس نے اسلام کے لیے کردار ادا کیا۔
راتوں کو اٹھ کر پہرا دے رہے ہیں، راتوں کو اٹھ کر انسانوں کے مسائل کو حل کر رہے ہیں، پریشانیوں کو دور کر رہے ہیں، اور پھر آپ کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے، کہتے ہیں مصر کے اندر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہاں آپ کو گورنر بنا کر بھیجا، وہاں کے لوگوں کا عجیب معیار، جب وہ وہاں گئے، وہاں کے علاقوں کا ایسا رواج کہ نیل کے اندر ایک عورت نوجوان اس کو زیورات سے لاتے، اس کو خوبصورت کپڑے پہناتے اور نیل کے اندر ایک نوجوان بچی کو پھینکتے، پھر نیل کا پانی اوپر چڑھاتا۔ اگر نوجوان بچی کو نیل کے اس پانی میں نہ پھینکتے تو نیل کا پانی خشک ہو جاتا۔ اب لوگوں کی ضرورت، جب صحابی رسول پہنچے، انہوں نے امیر المؤمنین کو خط لکھا، حضرت عمر کو فرمایا کہ یہاں تو رواج ہے، اور رواج ایسا ہے کہ اس کے بغیر پانی کا نظام نہیں چلتا، جب تک ہم یہاں پر ایک آدمی کو، ایک بچی کو، ایک نوجوان بچی کو زیورات سے لاد کر یہ پانی کے اندر نہیں پھینکتے، انسانی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ گویا اس دور کے اندر شیطان نے ان کو یہ سکھلایا، انسان کی بھینٹ چڑھانی پڑے گی، تم نے اپنا نظام قائم کرنا ہے، انسان کو مارنا پڑے گا، انسان کی دھجیاں اٹھانی پڑیں گی، لاشوں کو گرانا پڑے گا، تب تمہارا نظام چلے گا۔ یہ اس دور کے فرعونوں کا یہ ذہن تھا کہ جب تک تم بھینٹ نہیں چڑھو گے تمہیں پانی نہیں ملے گا، تمہارا مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ مسائل کے حل کے لیے اس دور کے فراعنہ اور قیاصرہ کا یہ ذہن بن چکا تھا، انسانی لاش ضرور گرے گی، انسان کا ضرور نقصان ہوگا۔ اور جب مدینہ کی حکومت قائم ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت کو آگے بڑھایا، انسانیت کے نظام جو ظلم پر مبنی تھے ان کو ختم کیا، اور وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ظلم، اس بربریت کے نظام کو شکست دینے کے لیے ایک خط لکھا، اور وہ خط نیل کے پانی کو لکھا، نیل کو لکھا اور کہا، امیر لشکر کو کہا یہ خط پانی میں ڈال دینا، اور لکھا کیا، اے نیل تم اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، اگر تو لڑکی کے لیے چلتا ہے تو اس کے بعد ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خط کی وہ ایسی تاثیر تھی، آج تک نیل کا پانی کبھی خشک نہیں ہوا۔ جس نیل کے پانی کو 1400 سال گزر چکے، سمندر خشک ہو جاتے ہیں، پانی خشک ہو جاتے ہیں، کنویں خشک ہو جاتے ہیں، سیلابی ریلے آتے ہیں، اگلے سے اگلا دور قائم کر دیتے ہیں، طوفان بڑی بڑی چیزوں کے رخ موڑ دیتے ہیں۔ کسی دور میں یہاں پانی تھا، آج کچھ نہیں، آبادیاں ہیں، رخ پھیر دیتا ہے۔ لیکن کتنے طوفان آئے نیل میں، کتنے طوفان آئے دنیا کے اندر، پانیوں کے مقام اور مرتبوں کو پھیر کر رکھ دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ میرے عمر کا خط ہے، نیل تو چلے گا، قیامت کی صبح تک چلے گا اور اسی طرح چلتا رہے گا، آج تک نیل کا پانی خشک نہیں ہوا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کرامت تھی، اللہ نے وہ آپ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اسلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عمر عطا فرما، اسلام کو عزت ملے گی۔ اور کیسی اسلام کو عزت ملی، کیسا اسلام کو غلبہ ملا۔ اور پھر ہر مقام اور مرتبے پر ایک دفعہ یورپ والوں نے سازش کی اور انہوں نے کہا مسلمان فتح پر فتح کیے جا رہے ہیں، ان کو کیسے روکا جائے گا، ان کے حوصلوں کو کیسے پست کیا جائے گا، یہ ڈرنے کے لیے تیار نہیں، یہ آگے سے آگے جا رہے ہیں۔ ہے مٹھی بھر جماعت، ہے تھوڑے سے لوگ، اس لیے قرآن مجید نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ درست نظریہ ہوگا، درست سوچ ہوگی، دین کے غلبے کا ذہن ہوگا، دنیا کے اندر ظلم کے نظاموں کو ختم کرنے کی سوچ، فکر اور ولولہ ہوگا، اللہ مٹھی پر جماعت کو غالب کر دے گا۔ 313 کو اللہ نے غالب کر دیا 1000 کی جماعت پر، 30,000 کے لشکر کو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس کمانڈر ان چیف ہیں اور 1,20,000 کے قیصر کے نظام کو شکست دے دی۔ تبوک کے مقام پر اس کو واپس جانا پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، قیصر روم وہاں پر لرزہ بر اندام ہے، یہ اپنے ملکوں کو چھوڑ کر ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں، پیچھے کیا کچھ چھوڑ کر آئے ہوں گے، یہاں 30,000 کا لشکر۔ اور جب اس کو پتہ چلا 30,000 کا لشکر ہے، لیکن ایسا روب طاری ہوا، حق والوں کا روب ہوتا ہے، حق والوں کا روب ہوتا ہے، اللہ ان کے روب کی وجہ سے دشمن کو شکست دے دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، مٹھی بھر جماعت ہوگی، حق اور سچ ہوگا، نظریہ درست ہوگا، حکمت عملی درست ہوگی، اللہ اس جماعت کو قوت اور طاقت کی بنیاد پر نہیں، درست غور و فکر کی بنیاد پر، تعلق مع اللہ کی بنیاد پر دنیا کے اندر فتح عطا فرمائیں گے۔ اب جب وہاں ان کو پتہ چلا، یورپ والوں کو، وہاں کے لوگوں نے منصوبہ بندی کی کہ کافی عرصے سے یہ صحابہ گھروں سے باہر ہیں، ان کا پھر انہوں نے کہا یوں کرو، اس درے کے پاس سے جب گزریں گے تو یورپ کی ساری حسینائیں اکٹھی کرو اور ان سب کو نیم بریاں کر کے یہاں کھڑا کر دو، بے لباس قسم کی کیفیت میں کھڑا کر دو، یہ مہینوں سے باہر ہیں، سالوں سے باہر ہیں، لشکر جب عورت کی طرف دیکھے گا ان کا ایمان سلب ہوگا اور ہم فتح حاصل کر لیں گے۔ امیر لشکر کو جب یہ پتہ چلا، اس نے یہ ساری سازش ان کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی ایک آیت لکھ کر بھیجی، امیر لشکر کو کہا جب اس درے کے پاس سے گزریں اس سے پہلے تو نے پورے لشکر کو اکٹھا کرنا ہے اور یہ آیت پڑھ کر سنا دینی۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ امیر لشکر نے جب یہ آیت لکھی ہوئی، حضرت عمر نے جو لکھ کر کاغذ پر بھیجی، ان کے سامنے پڑھی، کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں یوں محسوس ہو رہا تھا یہ آیت آج اتری ہے، یہ آیت آج اتری ہے، یہ ابھی اتر رہی ہے۔ اللہ نے حضرت عمر کی زبان پہ، قلب میں وہ تاثیر رکھی تھی۔ آپ مدینہ میں بیٹھ کر پوری دنیا کی جتنی فوجیں آپ بھیجا کرتے تھے، مدینہ میں بیٹھ کر آپ لڑائی کیا کرتے تھے، مدینہ میں بیٹھ کر آپ نگرانی کیا کرتے تھے، اور قلب کی کیفیت کا یہ عالم تھا، آپ کی روحانی قوت اور طاقت کا یہ معیار تھا کہ آپ مدینہ میں بیٹھے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت ساریہ ہزاروں میل دور جنگ کر رہے ہیں، ادھر بھی پہاڑ ہے، ادھر بھی پہاڑ ہے، پیچھے سے دشمن نے جب حملہ کیا ایک طرف سے، حضرت عمر دوران خطبہ یہ ارشاد فرماتے ہیں یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف بھی متوجہ ہو۔ ساریہ کہتے میں حیران ہوا، میرے کانوں میں ایسے آواز پڑی جیسے کوئی آدمی موبائل کے ذریعے سے آواز دیتا ہے کسی کو کہ یہ تو یہاں سے اپنے پڑاؤ کا خیال کر، میمنہ تو نے مکمل کر لیا، میسرہ کو دیکھ لیا، عقب کی طرف متوجہ ہو، دشمن وہاں سے حملہ کر رہا ہے۔ اب یہ قلب کی تاثیر کیا تھی، قلب کی کیفیت کیا تھی، اللہ پردے اٹھا دیتا تھا اور اپنی فوج کی بیٹھ کر وہاں سے کمانڈ کرتے تھے، اور اس حال کے اندر کمانڈ کرتے تھے کہ سارے گورنروں کو آپ نے اپنی آنکھوں کے نیچے رکھا تھا، کوئی آدمی گڑبڑ کر کے تو دکھائے۔ خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ کے بارے میں تھا، یہ وہ شخص ہے جس لشکر میں چلا جائے فتح اس کے مقدر میں ہے، فتح اس کے نصیب میں ہے۔ جب مسلمانوں کا یہ ذہن بنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو کہا اس کی تلوار لے کر ایک طرف کر دو اور اس کے ہاتھوں کو پیچھے سے باندھ کر میرے پاس پیش کر دو۔ کتنا بڑا روب تھا، اور بغیر خالد بن ولید کے اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ مسلمان جہاں کسی شخصیت پرستی کی طرف متوجہ ہوئے، حضرت عمر نے اس ذہن کو ختم کر دیا۔ حدیبیہ کے مقام پر کیکر کے درخت کے نیچے صحابہ نے بیعت کی، لوگ وہاں جاتے اور جا کر اس کے نیچے دعائیں کرتے۔ حضرت عمر نے فرمایا جا کر اس کو کاٹ دو۔ کہنے لگے نبی جس کے درخت کے نیچے کھڑا ہوا، 1400 صحابہ کھڑے ہوئے، آپ کھڑے ہوئے، کیوں اس کو کٹواتے ہو؟ کہنے لگے آج تو مسلمانوں کا ذہن اور ہے، ایک دور آئے گا مسلمان اس درخت کو سجدہ کرنا شروع کر دیں گے،
نبی اس کے نیچے کھڑا ہوا، صحابی کھڑے ہوئے، صدیق کھڑا تھا، علی کھڑا تھا۔ یہ درخت بڑا مقدس ہے، جہاں سے شرک کا شائبہ پیدا ہوتا تھا، شخصیت پرستی کسی درخت کے ساتھ ہو جائے، کسی انسان کے ساتھ ہو جائے، کسی فرد کے ساتھ ہو جائے، کسی بڑے سے بڑے عالم پیر اور فقیر کے ساتھ ہو جائے، حضرت عمر نے اس کی بے کنی کی، اس درخت کو اٹھا کر کاٹ دیا، اس کے ساتھ شرک کا شائبہ نہ پیدا ہو جائے۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا ذہن تھا، اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عمر سے عزت عطا فرما، اسلام کو عمر سے غلبہ عطا فرما، اسلام کو عمر سے شوکت عطا فرما۔ اللہ مجھے اور آپ کو پھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھ کر اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر